بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی محترم اور معزز ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ اگر تم نے یہ ویڈیو ذرا سی بھی اسکیپ کی تو شاید تم زندگی کا وہ قیمتی راز مس کر دو گے جو تمہاری پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم نے زندگی میں بہت سے وظائف سنے ہوں گے، لیکن جو راز آج اس ویڈیو میں کھلنے والا ہے وہ عام نہیں بلکہ خاص لوگوں کے ہی نصیب میں آتا ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جس سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، برسوں کی نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہے اور پتھر جیسے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے روٹھ کر دور ہو چکا ہے یا تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو آج کے بعد تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف محبت کا وظیفہ نہیں بلکہ رزق، بے پناہ دولت اور قلبی سکون کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے۔ سوچو، اگر تمہیں ایک ایسا عمل مل جائے جس کے بعد تمہیں کبھی دنیا میں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے تو تمہاری زندگی کیسی ہوگی؟ اگر کوئی تمہاری زندگی سے جا چکا ہے تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ اس کا مکمل جواب اسی ویڈیو میں چھپا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو آج تک پوشیدہ رہا اور ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ اگر تم نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا تو ہی فائدہ ہوگا۔ جلدی مت کرنا، کیونکہ اصل طاقت آخر میں ظاہر ہوگی۔ اور یاد رکھو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں، اور یہ ویڈیو انہی میں سے ایک ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد شرط یہ ہے کہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کبھی نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کبھی کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یا ودودو کا جو خاص راز ہے آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یاد رکھیے، رب کعبہ کا یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور صفت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کسی کو اپنے جائز قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، چاہے ساس بہو سے تنگ آ چکی ہو تو بہو کا نام لے کر یا ودودو پڑھ لے اور بہو کی تصویر پہ پھونک مار دے۔ بہو نقش قدم پہ چلے گی اور تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے تو ساس کے لیے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، لاکھوں روپیے لگا کر پڑھانے کے بعد بھی اگر بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے، تو اکثر ماں باپ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچے ہی والدین کا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پہ اور سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو پڑھ کر اپنی اولاد پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض اوقات رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ
انسان کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی صلح نہیں ہو سکتی، نہ ہی رشتہ جڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کسی بھی غلطی، کوتاہی یا لڑائی جھگڑوں کے بعد اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو شوہر بیوی کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی بیوی کے دل کو نرم کر دے گا اور بیوی کو ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ وہ دوبارہ جڑ جائیں گے، ان میں صلح ہو جائے گی اور تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، شوہر مارتا پیٹتا ہے یا کسی بھی طرح کے برے اعمال کرتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رشتے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ چکی ہے، بہت سے لوگ جلد بازی، لاپرواہی یا غصے میں طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رشتہ دوبارہ جڑ جائے۔ دیکھیے، ہمارے قریب بیٹھنے والے لوگ بھی اکثر تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتوں کو خود بچانا ہے اور اپنے گھروں کو خود آباد کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی بھی غلطی، ضد بازی یا غصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تو آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوست ہے، حاسدین کی نظر ہے، نظر بد ہے یا جادو جنات کے اثرات ہیں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں اور ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد یا ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو آج یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، وہ بندہ اس کے قابو میں آ جائے گا، چاہے وہ شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، ماں باپ ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے۔ اللہ والوں، دیکھیے، یہ دنیا داری ہے، یہاں الفت بھی ہوتی ہے، پیار محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور صلح بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو روحانی وظیفہ دینے جا رہا ہوں، اس کی چند شرائط ہیں جو کوئی مشکل نہیں۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے یا ودودو کے اس خاص وظیفے کو مکمل توجہ، دھیان اور خالص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ ایک کامل وظیفہ ہے، اس لیے کامل توجہ کی ضرورت ہے، اور جو کام توجہ سے کیا جاتا ہے وہ ہزاروں کاموں سے افضل ہوتا ہے۔ شرط نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، بلکہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یا ودودو کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا ہے، تو آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ اور تنہائی کے ساتھ ڈوب کر رب کے حضور پیش ہو کر آپ اپنی پریشانی کے لیے یا ودودو پڑھیں گے، جس کا نام لے کر جس کی تصویر پہ یہ عمل کریں گے، وہ بندہ ایک رات کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس دشمن کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔
اگر شوہر دور ہیں اور طلاق کی نوبت ہے تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز جیسے چینی یا پانی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شخص قریب ہیں تو اسے دم کر کے پلا دے، اور اگر وہ دور ہیں تو 3 دن مسلسل یہ وظیفہ تصویر میں رکھ کے اس پہ پڑھتے رہے، اور جب صلح ہو جائے تو پھر ایک بار میٹھی چیز یا پانی پہ دم کر کے پلانا ضروری ہے۔ اس سے عمل مضبوط ہو جائے گا۔ یا ودودو کی تاثیر اور طاقت بے شمار ہے۔ جس طرح چابی کے دندانے ٹوٹ جائے تو تالا نہیں کھلتا، ویسے ہی اگر آپ نے ان باتوں پر یقین نہ کیا تو وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سینے کا وہ راز ہے جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا۔ یہ کامل وظیفہ مجھے اجازت کے ساتھ ملا اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ اب وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ روزانہ ایسے وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کر سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال یا کہیں بھی ہوں۔ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھیں اور سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر وظیفہ آسمان و زمین کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں کہ اے مالک، میں فلاں بندے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما۔ پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ آپ نے یا اللہ یا ودودو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ ذاتی نام ہے اور یا ودودو صفاتی نام، دونوں کے ملنے سے تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس بندے کا تصور کریں یا تصویر سامنے رکھ کر دیکھتے ہوئے پڑھیں جب تک عمل مکمل نہ ہو۔ تصویر پر نظر رکھیں۔ غیبی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے اور وہ خود چل کر آئے گا۔ آپ نے اعتکاف کی حالت میں یعنی بغیر بات کیے یا اللہ یا ودودو کو اپنی انگلیوں یا تسبیح پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ ہوگی اتنی جلدی تقدیر بدلے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا اصل راز ہے جو ایک قرآنی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اسے دل کے درد سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دشمنوں کو قدموں میں گرا دیتا ہے اور آپ کو دنیا پر حکمرانی کی عزت عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی گناہوں کی توبہ کریں اور رو رو کر دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی دے گا جو آپ نے نہیں مانگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ ایسے اعمال آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔